اچھا سر، اس پہ ایک جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ ظاہری بات ہے پاکستان نے ہوسٹ کیا 3 ملک کے ممالک کے جو وزرائے خارجہ آئے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا. ایوری بڈی سیمس ٹو بی ریڈی کہ جی ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بوتھ ایرانین اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں فار دا ریزولوشن. بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایک دیر از اے گروئنگ سینٹیمنٹ اینڈ آئی وڈ سے اپریہینشن کہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا چاہتا ہے، اور یہ باتیں متعدد دفعہ مختلف نیوز آرٹیکلز میں بھی آ چکی ہیں. امریکی صدر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ انرچ یورینیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ آئل ریزروز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ ان کے کسی نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر حملے کی بات ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے. کل رات کو بھی ایران پر حملے ہوئے، کچھ دیر کے لیے کچھ خاص حصوں میں بلیک آؤٹ ہوا جو پھر ریسٹور ہو گیا. سو کیا یہ جو پیرلل چیزیں چل رہی ہیں، یہ لڑائی کیونکہ دونوں اطراف سے، ایران کی طرف سے ٹو اسرائیل اینڈ آبویسلی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر، کیا یہ وہ جو اسے کہتے ہیں ٹاک فائٹ ہے، یا یہ دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ دی آن گوئنگ نیگوسیشن کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو؟ پچھلے 24 گھنٹے میں ایران کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، انہوں نے اسیسمنٹ دی ہے اپنی کہ یو ایس اور اسرائیل ان ٹاکس کو اور ان پروسیسز کو اور میسیجز کو جو وہ مختلف جگہوں سے کر رہے ہیں بنیادی طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنی وہ کیپیبلٹیز ٹرانزیشن کرنے کے لیے ریجن میں جو کہ گراؤنڈ انویژن کے کام آ سکے. یہ ان کا فیئر ہے یا ان کی اسیسمنٹ ہے، فیئر اسیسمنٹ ہے. میری ناقص رائے میں دونوں طرف سے اس وقت ہو یہ رہا ہے. پہلے گراؤنڈ انویژن کی بات کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیال ایران مین لینڈ کی انویژن کے لیے اسرائیل یا امریکہ آج تیار ہے یا آنے والے چند ماہ میں تیار ہو سکتا ہے. وہ جو لاکھوں کی افواج چاہیے مین لینڈ ایران کو انویڈ کرنے کے لیے، ان کو کہیں سے موو کر کے کہیں فارورڈ سٹیج کر کے پھر ایران کے بارڈرز پہ لانا بڑا ٹال آرڈر ہے، اور اس کے لیے لاجسٹکس بلڈ کرتے ہوئے بھی مہینوں لگ جائیں گے. تو وہ تو مین لینڈ کو نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر پورے میڈیا میں یہ دنیا میں ویسٹ میں بھی اور ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے کہ جو 82nd ایئر بورن ڈویژن موو کر رہے ہیں یو ایس والے، اور جو ٹروپس موو کیے ہیں انہوں نے جاپان سے اور تائیوان ساؤتھ کوریا سے، وہ استعمال ہوں گے خرج آئی لینڈ کو کیپچر کرنے کے لیے. اور خرچ کی بہت اہمیت ہے، سب سننے والوں کو پتہ ہے کہ 80 سے 90% جو تیل کی برآمدات ایران کرتا ہے وہ اس کی ٹرمینل فیسلٹیز خرج آئی لینڈ پہ ہیں. اچھا، تو خرچ کو بھی چند ہزار لوگوں سے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی ایک کمپلیکس آپریشن ہوگا. ٹھیک، لیکن خرچ آئی لینڈ کے ارد گرد 4-5-6 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں، جیسے ابو موسیٰ ایک آئی لینڈ ہے، چھوٹا تمب ہے، بڑا تمب ہے، کیشم ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر جو کہ جہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے ایرانینز کا، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، اس میں یو اے ای کا بھی کلیم ہے. تو یہاں پہ اگر یو ایس اور ان کے اور جو بھی ساتھ ملتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو خرچ کے اوپر بہت پریشر ڈال سکتے ہیں. وہ جس طرح ابھی اسٹریٹ آف ہارمز سے ایران کو چیز جانے نہیں دے رہا، تو خرچ سے کوئی ٹینکر جو ایران کو بینیفٹ کر رہا ہے آئل لے کے جائے گا تو اس کو وہ روک سکتے ہیں. تو اس حد تک تو وہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری اسیسمنٹ غلط ہو، لیکن میرے خیال میں گراؤنڈ انویژن مین لینڈ کی یا اس کی دونوں خرچ کی دونوں ایک اتنی کوئی تیزی سے ہوتی ہوئی چیزیں نہیں لگتی. دونوں طرف سے یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں آخر میں جب بات کرنی ہوتی ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. جی، تو ابھی امریکہ اگر تھریٹس دے رہا ہے کہ واٹ از کمنگ نیکسٹ وڈ بی فار مور ڈسٹرکٹیو، جو اب تک فیس کیا آپ نے ایران والوں کو، وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آن گراؤنڈ اگر وہ موومنٹس بھی نہیں کریں گے تو وہ تھریٹ کریڈیبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایران کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ کچھ میزلز اور کچھ کیپیبلٹیز ایسی ہیں جو اب تک ہم نے دکھائی نہیں کسی کو، اور وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوں. تو یہ پرسوٹ آف پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے دونوں سائڈ سے، وچ از سمتھنگ ویری ویری نارمل. ٹھیک ہے. اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے پاکستان کا. نیچرلی ہم ایک دنیا کے سینٹر سٹیج پر تو ہیں. میں کئی دفعہ آپ نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے کہ اتنے زیادہ ممالک ہیں، ان میں سے 4 کو اہمیت ملتی ہے، اور 4 میں سے بھی سب سے زیادہ پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے. تو ایکسیپٹنس تو موجود ہے، بٹ کیا یہ بھی ایک پاسبلٹی تو ہے نا سر کہ فالنگ آؤٹ ہو جائے، نہ کوئی ریزولوشن نکلے،
تو کیا obviously اگر ریزولوشن نکل آتا ہے نیچرلی ہم اس میں گین کریں گے ہماری کریڈیبلٹی ایوری تھنگ, بٹ گاڈ فاربڈ اف فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, نہیں مسئلہ حل ہوتا, تو از دیر اینی تھنگ دیٹ وی مے اینڈ اپ لوزنگ, یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے فالنگ آؤٹ کے سلسلے میں؟ اچھا, اس میں بھی بہت سارے اوپینینز ہیں, اور میں تو اپنے آپ سب کے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اوپینینز جب تک نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں, دنیا اسی طرح آگے بڑھتی ہے, لیکن عام طور پہ جنگوں سے ریلیٹڈ یا فارن پالیسی سے ریلیٹڈ یا اسٹریٹجک ایشوز سے ریلیٹڈ جو اوپینینز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنٹمپریری انوائرمنٹ سے ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کر کے بیک کرنے چاہیے. اب دیکھیں, یوکرین اور رشیا کی کانفلکٹ چل رہی ہے, کتنے یورپین کیپٹلز ہیں جنہوں نے مختلف ٹاکس پچھلے 4 سال میں ہوسٹ کی ہیں, کتنی دفعہ یو ایس نے ڈائریکٹ بھی کی ہیں اور کتنی دفعہ یورپینز نے بھی ہوسٹ کی ہیں. رزلٹ تو اب تک اس کا وہ نہیں نکلا جو نکلنا چاہیے. تو کیا جنہوں نے فیسیلیٹیشن کا یا میڈیشن کا رول کیا, دنیا نے ان کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا؟ ایسا تو نہیں ہوا. اب جو کل سٹیٹمنٹ پڑھی اسحاق ڈار صاحب نے, جی, تو یہ بھی ہمارے سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے ایونٹس پہ جہاں 4 فارن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی لفظ بلفظ تحریر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں پہلے وہ پرنسپلز جو اس میٹنگ میں بیٹھے. جی, پھر ہماری فارن سیکرٹری جو ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے, انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا ہوگا اور وہ پھر سب نے دیکھا ہوگا. مطلب ایک میئرڈ بڑی جس طرح ناپ تول کے بات کی جاتی ہے, اس طرح یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی, اور اس سٹیٹمنٹ میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ایران اور یو ایس نے فل کانفیڈنس اپنا ایکسپریس کیا ہے اس پروسیس میں. تو جب آپ ایک جو پارٹیز ٹو کانفلکٹ ہیں کسی ایک فریق کے اوپر فل کانفیڈنس ایکسپریس کرتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو اس پہ اعتماد ہے. اچھا, پھر یہ آگے جا کے انڈیورنگ ٹرسٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا, یہ تو آگے جیسے چلے گا تو پھر پتا چلے گا. ٹھیک. دوسرا میں کہا کہ چائنا کے وینگ لی سے بھی بات ہوئی ہے اور یو این کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے اس فیسیلیٹیشن پروسیس کو پورا بیک بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اپریشیٹ بھی. اب رشیا سے کوئی اس طرح کی بات نہیں انہوں نے کوٹ کی, لیکن جو یہ کہا ہے کہ فارن منسٹر آف پاکستان نے اور بھی بہت سارے ممالک سے بات کی اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی اہم ملکوں سے اور بات ہوئی. تو ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کس کس سے, وہ جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز نے اور امپورٹنٹ فورمز نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس کو بیک بھی کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور پاکستان کو سب اس کو سپیئر ہیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک پہچان ہے نہیں ریجنل کانٹیکسٹ میں, نہیں ریجن سے باہر بھی. ٹھیک, تو آگے اس کو سکسیس کتنی ملنی ہے, بہت ٹال کلیم اس کے ابھی نہیں کرنے چاہیے, یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا, لیکن اب تک جو ہوا ہے آئی تھنک پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ.